خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اسی لیے نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت پراکسیوں کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے، افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے سے تباہی، این ڈی ایم اے نے 328 اموات کی تصدیق کر دی۔ بنیر میں 230 لاشیں نکالی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد جان سے گئے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ بنیر میں 120 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے دوران جاں بحق 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ، 7 سے زائد رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ آبی ریلا، درجنوں گاڑیاں اور مویشی بھی بہا لے گیا۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ مانسہرہ میں 20 اموات، متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد 10 فٹ بلند آبی ریلا آیا، کچھ بھی بچانے کا موقع نہ ملا۔ بنیر کے ڈاکٹر مراد کا گھر بھی رہائش کے قابل نہ رہا۔ گھروں میں کئی فٹ پانی اور کیچڑ جمع ہے۔ جہاں کل تک زندگی رواں تھی، وہاں آج موت کا سناٹا ہے۔ دکانوں کے شٹر ٹوٹ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ لوگ دکانوں سے بچا کچا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ پیر بابا کے مزار کے احاطے میں بھی کیچڑ اور گارا جمع۔ سوات کے محلے بنگلہ دیش میں بیٹی کے جہیز کے ساتھ والد کی خوشیاں بھی سیلاب میں بہہ گئیں۔ سیلاب تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ مارکیٹوں میں دکانیں پانی اور کیچڑ سے بھری ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے سیلاب سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ بنیر کے اساتذہ نے جان پر کھیل کر اسکول میں پھنسے 250 طلبہ کو بچا لیا۔ ERY نیوز کی ٹیم متاثرہ اسکول پہنچ گئی، جہاں ہر طرف ریت کے ڈھیر ہیں۔ بچے اپنے بستے اور کتابیں اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ پرنسپل محمد اعجاز کہتے ہیں پانی کی لہریں کئی فٹ اونچی تھیں، بچوں کو تیسری منزل پر لے گئے۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ موجود رہے، جس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بنیر پہنچ گئے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ گنڈاپور سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق محکمہ خزانہ نے محکمہ ریلیف کو 1 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا۔ فنڈ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب سے جاں بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد۔ کہا یہ سیاست کا وقت نہیں، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں، لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ KP میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت۔
نواز شریف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، خیبر پختونخوا میں آبی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع سانحہ ہے۔ دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اس سانحے میں زخمی ہونے والوں کو صحتیاب کرے اور شہداء کو جنت عطا فرمائے۔ بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن۔ آئی جی ایف سی خیپی نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کا بنیر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے پل کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا۔ نیا پل بنانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاک فوج کی گلگت بلتستان میں بھی امدادی کارروائیاں۔ غزر میں پاک فوج گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی بر وقت اور فعال امدادی کارروائیاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات، اشیاء ضروریہ متاثرین تک پہنچائی گئیں۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج کے اس اقدام کو بھرپور سراہا۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 2 پائلٹوں سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ادا کی گئی۔ سول اور عسکری حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہیدوں کو پولیس دستے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے جاتے ہوئے ماموند میں تباہ ہوا تھا۔ گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں، نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے سے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ مسعود پیزشکیان کا حکومت اور عوام کے نام تعزیتی پیغام۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران پاکستان کے لیے ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کے لیے تیار ہے۔ کویتی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ ولی عہد صبا الخالد الصبا کی جانب سے سیلاب میں قیمتی جانی نقصان پر تعزیت کا پیغام۔ ولی عہد کا کہنا ہے، کویتی حکومت اور عوام پاکستان میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ روسی سفارت خانے کا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی الاسکا میں ملاقات تعمیری رہی، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ الاسکا پہنچنے پر پیوٹن کا ریڈ کارپٹ استقبال، دونوں صدور ایک ہی گاڑی میں امریکی بیس سے روانہ ہوئے۔ روسی صدر نے ٹرمپ کو دورہ ماسکو کی دعوت دی۔ ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے ملاقات مثبت قرار دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، صدر زیلنسکی اور متعدد یورپی رہنماؤں بشمول نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے گفتگو بھی کامیاب رہی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کا بہترین طریقہ براہ راست امن معاہدہ ہے۔ صدر زیلنسکی پیر کو وائٹ ہاؤس آئیں گے۔ معاملات درست رہے تو صدر پیوٹن سے ملاقات بھی طے کی جائے گی۔ اس امن معاہدے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں، دہشت گرد اور سہولتکار کہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ سے گفتگو، کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ایک شخص کے دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ عوام اور انتظامیہ سے مل کر سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا، اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے ترقی ممکن نہیں۔ ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور آبادی جیسے بم پڑے ہوئے ہیں، ایسے گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایف پی سی سی آئی رہنما ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس، کہا
جب چند کروڑ آبادی تھی تب بھی 4 صوبے تھے، اور آج جب آبادی 25 کروڑ ہے تب بھی 4 ہی صوبے ہیں۔ چاہتے ہیں ملک کے ہر ڈویژن کو اختیارات دیے جائیں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے، ٹیکس دینے والوں کو مزید نہ نچوڑا جائے۔ لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی اسپیچ تھی، وزیر اعظم کی نہیں۔ وفاق نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا۔ کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں، صوبائی حکومت کی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں این ایف سی کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل جاتے ہیں، اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا، K4 کے لیے بھی فنڈز جاری کر رہے ہیں۔ K4 منصوبے کے 5 افتتاح ہوئے، ایک نسل جوان ہو گئی۔ K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے 1 سال میں نئی ہب کینال بنا کر دے دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کورنگی میں گفتگو، کہا کراچی والوں کو پرانا کراچی نہیں چاہیے۔ گورنر سندھ سیاست کر کے غیر آئینی کام کر رہے ہیں، بھائی آپا اور باجی کہنے سے شہر کا بھلا نہیں ہوگا۔ کراچی میں 14 اگست کو ہوائی فائرنگ نے معصوم مرہا کے گھر والوں کی خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ یوم آزادی کی رات اندھی گولی لگنے سے 6 سال کی مرہا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسلام آباد میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ نے ننھے ریان کی جان لے لی۔ 11 ماہ کے ریان بلال کے سر میں گولی لگی تھی، جس کے بعد وہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ ریان لاہور سے نانی کے گھر اسلام آباد گیا تھا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ جام بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت، کہا جان ہتھیلی پر رکھ کر بلند حوصلوں کے ساتھ امدادی کارروائیاں کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ انتظامیہ ان علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر توجہ دے جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس، کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا چینی کمپنی نے ہسپتال کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے فراہم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بغیر کسی معاوضے کے ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی، عوامی روابط کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ چینی کمپنی کا تحفہ حکومت، پاکستانی عوام اور شفا یاب ہونے والے افراد ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم مینگرو کی لانچنگ تقریب کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کے توازن، امن و استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گی۔ یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے کیے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے 4 آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت بنائی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سمیت دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دورے کا مقصد پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ، کشمیری رہنما اور پاکستانی کمیونٹی نمائندگان بھی اسحاق ڈار سے ملیں گے۔ اسحاق ڈار رواں ماہ سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے۔ 25 اگست کو جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے OIC اجلاس فلسطین کی موجودہ صورتحال اور نسل کشی کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ پر حملے تیز کر دیے، 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید، شہداء میں 16 افراد امداد کے منتظر تھے۔ اسرائیلی فورسز نے الزیتون میں امدادی کارکنان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، بھوک کے باعث بچے سمیت 11 فلسطینی دم توڑ گئے، تعداد 251 ہو گئی۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے غزہ میں ہر 5واں بچہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اسرائیلی فورسز امدادی ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے۔
بھارتی فاشسٹ حکومت میرے والد کو آئندہ ماہ پھانسی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی نے دنیا سے والد کو بچانے کی اپیل کر دی۔ کہا چین، امریکہ سمیت عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھارت کے خلاف فوری ایکشن لیں۔ والد کو بہت یاد کرتی ہوں، کئی سال سے ملاقات نہیں کر سکی۔ مودی اگر طاقتور ہے تو میرے والد کے سچ بولنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ بھارت کے یوم آزادی پر واشنگٹن میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ، خالصتان کے پرچم اٹھائے، مظاہرین کے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے، بھارتی ترنگے کے ٹکڑے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے۔ خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلائی جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا، ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ پہنچنے لگے۔ سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو کا کہنا ہے وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کر خالصتان بنائیں گے۔ بھارت کے یوم آزادی پر پیرس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ کا انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے جدت لانے اے آئی کے استعمال پر زور۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ انصاف میں تاخیر سے کمزور پسماندہ طبقات طویل عدالتی کارروائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ فوری طور پر جدید جواب دہ اسمارٹ کیس مینجمنٹ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ اڑان پاکستان ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ایتھوپیا کی ایئر لائن پاکستان آ چکی، پاکستان اور ایتھوپیا دو طرفہ تجارت بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری اور ایتھوپین کونسل جنرل نے گورنر ہاؤس میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ایتھوپیا کے کونسل جنرل نے کہا پاکستان اور ایتھوپیا نے امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آرٹیفیشلی اور تجارتی معاہدے ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں کرکٹ کا میدان جنگ بن گیا۔ کوٹلی میں میچ کے دوران معمولی تکرار خونی جھگڑے میں بدل گئی۔ دو گروپوں نے ایک دوسرے پر بیٹ برسائے۔ تصادم سے 10 نوجوان زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جھگڑے کے بعد شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے شہید چوک بند کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 15 ملزم گرفتار کر لیے۔ احتجاج ختم کر کے راستے کھول دیے گئے۔ ڈانی کے ساحل پر رفتار کی جنگ چھڑ گئی۔ ہب ریلی آٹو کراس کا میلہ سج گیا۔ ملک بھر سے 70 سے زائد مرد اور خواتین ڈرائیورز کی شرکت۔ ریکی اور رجسٹریشن جاری۔ ریس کے لیے 50 کلومیٹر کا ٹریک تیار۔ 7 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر بھی ڈرائیورز گاڑیاں دوڑائیں گے۔ چیف آرگنائزر شجاعت شیروانی نے بتایا پہلی بار الیکٹرک کار کیٹیگری بھی لانچ کی گئی ہے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی سیریز میں ایک اور شاندار کراؤڈ کیچ۔ سٹینڈ میں کھڑی لڑکی نے مچل مارش کا زوردار شاٹ کیچ کر دیا۔ کیچ لے کر لڑکی ہنستی شرماتی اور سہیلیوں سے تالیاں مارتی رہی۔ آسٹریلیا نے تیسرا T20 جیت کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر دی۔ اور غمزدوں کی محفل کی جان نصرت فتح علی خان، سروں کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ لالی ووڈ سے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں پہچان بنائی، بین الاقوامی شہرت پائی۔ 16 اگست 1997 کو عظیم فنکار ہم سے بچھڑ گیا۔